برداشت کے کانوں سے سنو، رحم کی آنکھوں سے دیکھو، محبت کی زبان سے بات کرو۔ خاموش رہو، صرف خدا ہی تمہارے دل کا بوجھ ہلکا کر سکتا ہے۔ اگر بادشاہ تمہیں کسی ملک ایک مخصوص کام کے لیے بھیجے، مگر تم اس کام کی بجائے 100 دوسرے کام سر انجام دو، تو یہ ایسے ہی ہے کہ تم نے کچھ بھی نہیں کیا۔ اسی طرح اس دنیا میں ہر شخص ایک مخصوص کام کے لیے بھیجا گیا ہے، جو اس کا مقصد حیات ہے۔ اگر وہ اس کام کو پورا نہ کریں تو اس نے کوئی کام نہیں کیا۔ مولانا رومی سے کسی نے پوچھا، زہر کیا ہے؟ فرمایا، ہر وہ چیز جو ہماری ضرورت سے زیادہ ہو زہر ہے، جیسے قوت، اقدار، دولت، بھوک، لالچ، محبت اور نفرت۔ کنواں کھودنے والے کنویں میں جا گرتے ہیں۔ کوئی برا آدمی سزا پائے بغیر نہیں رہتا، اور اچھائی جزا پائے بغیر نہیں ہوتی۔ حق پر یقین رکھو اور باقی جو ہوتا ہے ہونے دو۔ اس دنیا میں خزانے سانپ کے بغیر، کوئی پھول کانٹے کے بغیر، اور کوئی خوشی غم کے بغیر نہیں ہے۔ کام سے غلطی، غلطی سے تجربہ، تجربے سے عقل، عقل سے خیال، اور خیال سے نئی چیزیں وجود میں آتی ہیں۔ لمبا دھاگا اور لمبی زبان ہمیشہ الجھ جاتی ہیں، اس لیے دھاگا لپیٹ کر اور زبان سمیٹ کر رکھیں۔ جہاں پانی گرتا ہے وہاں سبزہ اگتا ہے، جہاں آنسو گرتے ہیں وہاں رحمت اترتی ہے۔ ہارنا تب ضروری ہوتا ہے جب لڑائی اپنوں سے ہو، جیتنا تب ضروری ہوتا ہے جب لڑائی اپنے آپ سے ہو۔ اگر حق کہنے کی استطاعت نہیں رکھتے تو باطل کے لیے تالیاں مت بجاؤ۔ جاہل کے سامنے عقل کی بات مت کر، پہلے وہ بحث کرے گا، پھر اپنی ہار دیکھ کر دشمن ہو جائے گا۔ عقل مند اور حساس لوگ ہمیشہ غم و فکر میں مبتلا رہتے ہیں۔ یہ دنیا بھی کتنی عجیب ہے، ایماندار کو بے وقوف، بے ایمان کو عقل مند، اور بے حیا کو خوبصورت کہتی ہیں۔ حضرت علی نے فرمایا، 6 چیزوں کی شکایت کبھی نہ کرنا: اپنی قسمت کی، اولاد کے سامنے اپنے بڑوں کی، اپنا ذاتی مکان ہوتے ہوئے اس کی تنگی کی، بھول کر بھی اپنے ماں باپ یا استاد کی، غیر کے سامنے اپنے دوست کی، رخصت کرنے کے بعد اپنے مہمان کی۔ مسکراہٹ روح کے دروازے کھول دیتی ہے، خاموشی غصے کا بہترین علاج ہے، شرم کی کشش حسن سے زیادہ ہے، نامکمل علم فساد پیدا کرتا ہے۔ مولا علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اپنی زندگی میں ہر کسی کو اہمیت دو، جو اچھا ہوگا وہ خوشی دے گا، جو برا ہوگا وہ سبق دے گا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جب لوگ تمہیں تکلیف میں اکیلا چھوڑ دیں، جان لو کہ اللہ تمہارے کام کا ذمہ خود لینا چاہتا ہے۔ جس مقام پر آ کر برداشت ختم ہو جاتی ہے، وہیں سے صبر شروع ہوتا ہے۔ پھر یوں ہوا کہ صبر کی انگلی پکڑ کر ہم اتنا چلے کہ راستے حیران رہ گئے۔ ظالم کے ظلم سے نہیں بلکہ صابر کے صبر سے ڈرو، کیونکہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ جتنا تم میں صبر ہوگا اتنا زیادہ تمہاری دعا میں اثر ہوگا۔ کبھی بھی کامیابی کو دماغ میں اور ناکامی کو دل میں جگہ نہ دینا، کیونکہ کامیابی دماغ میں تکبر اور ناکامی دل میں مایوسی پیدا کرتی ہے۔ جہاں انسان کے صبر کی آخری حد ختم ہونے لگتی ہے، پھر وہیں رب فرماتا ہے کن، ہر ناممکن چیز پھر ممکن ہو جاتی ہے۔ اخلاق ایک دکان ہے، زبان اس کا تالا ہے۔ تالا کھلتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ دکان سونے کی ہے یا کوئلے کی۔ اگر ہر جاہل سے بحث کرتے رہو گے اور ہر کسی کی ہر غلطی پر غصہ کرتے رہو گے تو تمہیں ہی منزل پر پہنچنے میں دیر لگے گی، انہیں کچھ نقصان نہیں۔ کامیابی کی پہلی سیڑھی کوشش ہے، کوشش سے غلطی، غلطی سے سبق، سبق سے تجربہ، اور تجربے سے کامیابی حاصل ہوتی ہے۔
لوگوں کی خوشیوں اور رزق پر نظر مت رکھیں، اللہ کی تقسیم پر راضی رہیں، کیونکہ اللہ سے بہتر کوئی تقسیم کرنے والا نہیں ہے۔ تکلیف میں صبر سے کام لو، کیونکہ سونے کو آگ سے آزمایا جاتا ہے اور مومن کو تکلیف سے۔ یوں تو وہ دلوں کے حال جانتا ہے، مگر چاہتا ہے کہ اس سے مانگا جائے، رجوع کیا جائے۔ یہ اس کی شان ہے، کیونکہ وہ بادشاہ ہے۔ سچائی تمہیں عزت دے گی، چاہے تم اس سے ڈرو، اور جھوٹ تمہیں ہلاک کر دے گا، چاہے تم اس سے مطمئن رہو۔ بعض لوگ جہاں جاتے ہیں اپنے ساتھ خوشیاں لے جاتے ہیں، اور بعض لوگوں کے چلے جانے سے خوشی ہوتی ہے۔ اگر تم غلط کو غلط نہیں کہہ سکتے تو تم غلامی کے اعلیٰ ترین درجے پر ہو، اور اگر تم غلط کو غلط نہیں سمجھتے تو تم جہالت کے اعلیٰ ترین درجے پر ہو۔ لوگ عجیب ہوتے ہیں، غلط ثابت ہونے پر معافی نہیں مانگتے، رابطے توڑ لیتے ہیں۔ عقل جتنی چھوٹی ہوگی زبان اتنی لمبی ہوگی، کیونکہ برتن وہی شور کرتا ہے جو خالی ہو۔ دریا نے نہر سے پوچھا، تجھے سمندر نہیں بننا؟ نہر نے پیار سے کہا، بڑا بن کر کھارا ہو جانے سے بہتر ہے چھوٹا رہ کر میٹھا رہا جائے۔ دوا کی تلاش میں رہا دعا کو چھوڑ کر، میں چل نہ سکا دنیا میں خطا کو چھوڑ کر۔ حیران ہوں میں اپنی ہی حسرتوں پر، ہر چیز خدا سے مانگی خدا کو چھوڑ کر۔ پوچھا گیا جنت کتنی دور ہے؟ فرمایا جنت 2 قدم پر ہے، پہلا قدم نفس پر رکھ دو، دوسرا قدم جنت میں ہوگا۔ جب کوئی کام تمہاری مرضی کے مطابق ہو جائے تو شکر ادا کرو کہ اللہ نے تمہاری مرضی کو اتنی اہمیت دی، اور اگر تمہاری مرضی کے خلاف ہو تو اور زیادہ شکر ادا کرو کہ وہ اب اللہ کی مرضی سے ہوگا، جو ہماری مرضی سے بہتر اور بہت افضل ہے۔ لوگوں کو اسی طرح معاف کرو جیسے تم خدا سے امید رکھتے ہو کہ وہ تمہیں معاف کر دے گا۔ ایک قبر پہ لکھا ہوا ایک عجیب جملہ تھا، میں اہم تھا یہی وہم تھا۔ زندگی واحد پودا ہے جس کا بیج زمین کے اوپر اور پھل زمین کے نیچے ملتا ہے۔ انسان کو ملنے والی سب سے بڑی سزا دل کا سخت ہو جانا ہے۔ ایک دن ایسا آئے گا جب اعمال بولیں گے اور اللہ انصاف کرے گا۔ ہم لوگ نیک بننا نہیں، صرف نیک دکھنا اور نیک کہلانا چاہتے ہیں، اور یہ منافقت کا سب سے اعلیٰ درجہ ہے۔ کسی بھی وجہ سے گناہ نہ کرو، کیونکہ وجہ ختم ہو جائے گی، گناہ نہیں۔ ہر نیکی کے لیے تکلیف اٹھا لیا کرو، کیونکہ تکلیف ختم ہو جائے گی، نیکی نہیں۔ حضرت علی نے فرمایا، ایک زمانہ ایسا بھی آئے گا کہ لوگ اپنے رب کو بھول جائیں گے، لباس بہت قیمتی پہن کر بازار میں اکڑ اکڑ کر چلیں گے، اور اس بات سے بے خبر ہوں گے کہ اسی بازار میں ان کا کفن بھی موجود ہے۔ حضرت علی نے فرمایا، اپنی سوچوں کو پانی کے قطروں سے بھی زیادہ شفاف رکھو، کیونکہ جس طرح قطروں سے مل کر دریا بنتا ہے، اسی طرح سوچوں سے ایمان بنتا ہے۔ وضو جوانوں کی طرح کرو، نماز بوڑھوں کی طرح پڑھو، اور دعا بچوں کی طرح مانگو۔ وضو سے شکل، قرآن سے عقل، اور نماز سے نسل پاک ہوتی ہے۔ حضرت علی نے فرمایا، تجربہ انسان کو غلط فیصلے سے بچاتا ہے، مگر تجربہ غلط فیصلے سے ہی حاصل ہوتا ہے۔ اگر محبت ان سے نہ ملے جن سے آپ پیار کرتے ہو، تو پھر محبت اس کو ضرور دینا جو آپ سے پیار کرتے ہیں۔ یہ ہماری آنکھیں نہیں بلکہ دوسروں کی آنکھیں ہیں جو ہمیں برباد کرتی ہیں۔ اگر سوائے میرے تمام دنیا کے لوگ اندھے ہوں تو میں کبھی عمدہ لباس اور خوشنما سامان کی پرواہ نہ کرتا۔ اپنا دل تب تک توڑتے رہیں جب تک یہ کشادہ نہیں ہو جاتا۔ جب آپ شدید پریشان اور اداس ہوں اور اچانک کہیں تسلی بخش الفاظ پڑھنے کو مل جائیں تو سمجھ جائیں کہ وہ رب آپ کو اشارہ دے رہا ہے کہ میرے بندے پریشان نہ ہو، میں تیرے ساتھ ہوں۔ اے موت تو تب آنا
جب میں سجدے میں ہوں تجھے آنے میں مزہ آئے اور مجھے جانے میں۔ لوگ کیا کہیں گے، یہ ایسی گھٹیا سوچ ہے جو اللہ کا ڈر نکال کے لوگوں کا خوف ذہن پر غالب کر دیتی ہے۔ آخرت کے لیے محنت کرو، تمہارے دنیاوی کاموں کے لیے اللہ کافی ہے۔ بنا کتابوں کے جو علم سیکھا جائے اسے زندگی کہتے ہیں۔ ضرور قبول ہوں گی تمہاری دعائیں، یہ وعدہ ہے اللہ کا۔ اللہ تمہاری بہتری کے لیے تاخیر ضرور کرتا ہے لیکن وہ بھولتا نہیں۔ دل پر بوجھ اور بے چینی سی محسوس ہو تو تنہائی میں اللہ سے باتیں شروع کر دو، اپنا سارا غم اللہ کو بتا دو۔ یقین کرو اللہ اتنی توجہ سے تمہیں سنتا ہے کہ تمہاری بات ختم ہونے سے پہلے سکون سے تمہیں نواز دیتا ہے۔ اگر کسی کی تکلیف دیکھ کر تمہیں تکلیف ہونے لگے تو سمجھ لینا تم اللہ کے بنائے ہوئے بہترین انسان ہو۔ مت سوچو اتنا زندگی کے بارے میں، کیونکہ جس نے زندگی دی ہے اس نے بھی تو کچھ سوچا ہوگا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا کہ انسان برا کب بنتا ہے؟ فرمایا جب وہ اپنے آپ کو دوسروں سے اچھا سمجھنے لگے۔ اگر کوئی تم سے ناراض ہے اور اسے اس بات کا غرور ہے کہ تم اسے منا لوگے تو اس کے غرور کو ٹوٹنے مت دینا۔ میں کسی ایسی جگہ کی جستجو میں ہوں جہاں گہری تنہائی تو ہو، احساس تنہائی نہ ہو۔ مسئلہ یہ بھی تو ہے دنیا کا، کوئی اچھا ہے تو کیوں اچھا ہے؟ کسی نے مٹکے سے پوچھا کہ تم اتنے ٹھنڈے کیوں رہتے ہو؟ مٹکے نے مسکرا کر جواب دیا، جس کا ماضی، حال اور مستقبل سب مٹی سے بنا ہو تو وہ تکبر اور گرمی کس بات پر کرے گا؟ وقت کی ایک بات بہت اچھی ہے، جیسا بھی ہو گزر جاتا ہے۔ انسان اگر کاش میں جینا چھوڑ دے تو کافی غموں سے بچ جائے۔ دولت دنیا کی ہو یا ایمان کی، جتنی بڑھتی جائے گی اتنی نیند کم ہوتی جائے گی۔ کسی شخص کو اس کے ماضی کی وجہ سے ذلیل کرنے سے پہلے یہ سوچ لینا کہ اس کا ماضی تمہارا مستقبل نہ بن جائے۔ اگر دوسروں کے لیے یہ سوچو گے کہ وہ ویسا ہی کریں جیسا آپ ان کے لیے کرتے ہو تو آپ کو سخت نا امیدی ہوگی، کیونکہ ہر کسی کا دل آپ جیسا نہیں ہے۔ اس سے تو خاموشی بہتر ہے کہ کسی کو دل کی بات کہہ کر پھر اس کو کہا جائے کہ کسی سے نہ کہنا۔ اپنے حصے کا کام کیے بغیر دعا پر بھروسہ کرنا حماقت ہے، اور اپنی محنت پر بھروسہ کر کے دعا سے گریز کرنا تکبر ہے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں پوری زندگی دو بندوں کو تلاش کرنے پر بھی تلاش نہ کر سکا، ایک وہ جس نے اللہ کے نام پہ دیا ہو اور غریب ہو گیا ہو، دوسرا وہ جس نے ظلم کیا ہو اور اللہ کی پکڑ سے بچ گیا ہو۔ بعض اوقات کوئی شکست ایسی بھی ہوتی ہے جس کے دامن میں فتح سے زیادہ کامیابیاں ہوتی ہیں۔ اکیلا رہنا بری صحبت میں رہنے سے بہتر ہے۔ عقل کو خواہش پر فضیلت حاصل ہے، کیونکہ عقل زمانے کو تمہارے ہاتھوں میں دے دیتی ہے، جبکہ خواہشیں تمہیں زمانے کا غلام بنا دیتی ہیں۔ چور نے چینی کی بوری چرائی اور حادثاتی طور پر کنویں میں گر گیا۔ لاش نکالی گئی تو کنویں کا پانی میٹھا تھا، ساتھ ہی قبر پر چڑھاوے چڑھنے لگے اور کنویں کا پانی شفا بخش قرار پایا۔ جب انسان کسی رنج اور مصیبت میں اللہ سے شکوہ کرتا ہے تو اللہ فرماتا ہے کہ اس مصیبت کا شکوہ بے جا ہے، یہ مصیبت تو تجھے میری طرف متوجہ کر رہی ہے، تجھے شکوہ تو میری اس نعمت سے ہونا چاہیے جو تجھے مجھ سے بے نیاز بناتی ہے۔ عاشق کی عید محبوب کا دیدار ہے، اور یہ دیدار اسے دنیا میں 2 مرتبہ نصیب ہوتا ہے۔ پہلی بار جب اس کی انا مرتی ہے اور دوسری بار جب وہ خود مرتا ہے۔ لوگوں کے خدا سے رابطے کے طریقے پر انہیں مت پرکھو، ہر کسی کی عبادت کا اپنا طریقہ ہے۔ خدا ہمارے الفاظ نہیں دیکھتا،
بلکہ ہمارے دلوں کی گہرائی میں جھانکتا ہے۔ مذہبی تقریبات اور رسومات سے فرق نہیں پڑتا، بلکہ یہ کہ تمہارے دلوں میں خلوص ہے کہ نہیں۔ جسم پر روح کی شرافت کو اس سے سمجھ لو کہ جسم کی پرورش روح کرتی ہے۔ بغیر روح کے جسم کس قدر ذلیل شے ہے کہ اسے مٹی میں دفن کر دیا جاتا ہے۔ جسم کی وسعت 2 گز سے زیادہ نہیں ہے، لیکن روح کی پہنچ آسمانوں تک ہے۔ اے انسان، ہر راز کسی نہ کسی وقت ظاہر ہو کر رہتا ہے، اس لیے بدی کا بیج نہ بو، کیونکہ وہ ضرور اگے گا۔ اے میرے عزیز، اس جوانی کی عمر کو غنیمت سمجھ، اللہ تعالیٰ کے حضور میں جھک جا اور نفس امارہ کی دیوار کے ڈھیلوں اور اینٹوں کو اکھیڑ ڈال۔ اگر تم عظمت کی بلندیوں کو چھونا چاہتے ہو تو اپنے دل میں انسانیت کے لیے نفرت کے بجائے محبت آباد کرو۔ اے انسان، تو پرہیز کر، پھر اپنی روح کی طاقت دیکھ۔ زندگی کو ایک امانت کی طرح گزارو، ایک نہ ایک دن یہ اپنے مالک کو واپس کرنی ہے۔ جو انسان اپنے ارادے کا پکا ہو وہ دنیا کو اپنی مرضی کے مطابق ڈھال سکتا ہے اور اپنی منزل کو حاصل کر سکتا ہے۔ محبت ظاہر کرنے کے لیے اسے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہوتی، محبت اپنا نور آسمان تک پہنچا دیتی ہے۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ کتنی زبانیں جانتے ہیں، دل کی زبان جاننا آپ کو اہل اور قیمتی بناتا ہے۔ اپنے دل پر لگے زخموں کو نظر انداز مت کرو، بلکہ ان کو محسوس کرو، کیونکہ یہی تو وہ جگہ ہے جہاں سے روشنی تمہارے اندر داخل ہوتی ہے۔ مولانا رومی فرماتے ہیں، کل میں ایک چست و چالاک اور ناسمجھ نوجوان تھا۔ میرا خیال تھا میں ساری دنیا کو بدل ڈالوں گا، یہ کوئی بڑی بات نہیں۔ آج میں ایک تھکا ہوا سمجھدار بوڑھا آدمی ہوں۔ میرا خیال ہے میں خود کو بدل ڈالوں، یہ بھی بہت بڑی بات ہے۔ اس کائنات میں جو کچھ ہے تمہارے اندر بھی موجود ہے، اپنے آپ سے اسے حاصل کرو۔ جب تک دل ٹوٹے گا نہیں، دل میں روشنی کیسے داخل ہوگی؟ سہنے والوں کو اگر صبر آ جائے تو کہنے والوں کی اوقات 2 کوڑی کی رہ جاتی ہیں۔ ایسے دکھو جیسے تم ہو، یا ایسے رہو جیسے تم دکھتے ہو۔ ہمیشہ یہی ظاہر کرو جیسے کچھ نہیں ہوا، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ جو شخص اپنے ہر کام کو پسند کرتا ہے اس کی عقل میں خلل آ جاتا ہے۔ تو نیک ہو اور لوگ تجھے برا کہیں، یہ اس سے اچھا ہے کہ تو برا ہو اور لوگ تجھے نیک کہیں۔ اکثر لوگ اپنی گفتگو سے اگر غیبت، بہتان اور تہمت نکال دیں تو باقی صرف خاموشی رہ جاتی ہے، جو کہ ایک بہترین عبادت ہے۔ اچھا گمان اور میٹھی زبان انسان کے نیک عمل کو بڑھا دیتے ہیں۔ انسان کو جتنا لگاؤ رزق سے ہے، اگر اتنا لگاؤ رزق دینے والے سے ہوتا تو اس کا مقام فرشتوں سے بڑھ کر ہو جاتا۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں، میں آج تک اپنی خاموشی پر نہیں پچھتایا، جب بھی پچھتایا اپنے بول پر پچھتایا۔ یاد رکھیں، مقدس اور پاک مقام میں داخل ہونے کا راستہ آپ کے اندر ہے۔ ماں باپ کے ساتھ تمہارا سلوک ایسی کہانی ہے جو لکھتے تم ہو لیکن تمہاری اولاد تمہیں پڑھ کر سناتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عائشہ، بدترین آدمی وہ ہیں جسے اس کی بد کلامی کے ڈر سے لوگ ملنا چھوڑ دیں۔ عقلیں اللہ کا بہترین تحفہ ہیں، تو اس کی راہ میں خرچ ہونی چاہیے۔ جو عقل مند ہیں وہ اپنی عقلوں کو اللہ کی ذات و صفات کے سمجھنے میں صرف کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے دل سے جان لیا کہ بے شک اللہ اس کا رب ہے اور میں اس کا رسول ہوں، اس کے جسم کو اللہ تعالی نے جہنم پر حرام فرما دیا ہے۔ احسان کا بدلہ نہ چاہنا احسان ہے۔ جو شخص اپنے بڑوں کی عزت نہ کرے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ کسی انسان کے دل میں ایمان اور حسد اکٹھے نہیں رہ سکتے۔ خیرات کرو اور پہنو،
اس حد تک کہ فضول خرچی اور تکبر نہ ہو۔ بھیڑیا اس بکری کو کھاتا ہے جو جھنڈ سے باہر رہتی ہے۔ آپس میں سلام کا رواج عام کرو، محبت بڑھے گی۔ خدا کی نظر میں وہ عظیم ہے جس کا کردار بلند ہے۔ سادگی ایمان کی علامت ہے۔ جو چیز تم اپنے لیے پسند نہیں کرتے، کسی مسلمان کے لیے پسند نہ کرو۔ صفائی آدھا ایمان ہے۔ ایمان کے بعد افضل ترین نیکی اللہ کی مخلوق کو آرام دینا ہے۔ اخلاق کا اچھا ہونا اللہ کی محبت کی دلیل ہے۔ حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو بھسم کر دیتی ہے۔ قیامت کے دن بدترین حالت اس شخص کی ہوگی جس نے دوسروں کی دنیا کی خاطر اپنی آخرت تباہ کر ڈالی۔ اچھے لوگ وہ ہیں جو قرض کو خوش دلی سے ادا کرتے ہیں۔ اللہ تعالی فساد کو پسند نہیں کرتا، اس لیے زمین پر فساد نہ کرو۔ خاموشی بہت بڑی حکمت عملی ہے۔ اپنے گھر کی دیوار اتنی بلند نہ کرو کہ پڑوسی کی ہوا رک جائے۔ اگر تمہارا کھانا حسب خواہش نہ ہو تو اسے برا نہ کہو۔ ہمیشہ سچی اور حق بات کہو، اگرچہ ناخوشگوار اور کڑوی ہو۔ وعدہ ایک فرض ہے جس کا پورا کرنا ضروری ہے۔ دینے والا ہاتھ لینے والے ہاتھ سے بہتر ہے۔ دولت مند پر حسد نہ کرو، دولت کی لذتیں خالی اور عارضی ہیں۔ وہ شخص بے دین ہے جس میں دیانت داری نہیں۔ بلند ہمتی ایمان کی علامت ہے۔ پڑوسی کی حد 40 گھر تک ہے۔ جو شخص جھوٹی قسم کھائے اپنا ٹھکانہ جہنم میں پائے گا۔ مسلمانوں میں سب سے بہتر گھر وہ ہے جس میں یتیم ہو اور اس سے بہتر سلوک کیا جائے۔ عمل علم کو آواز دیتا ہے، بس اگر وہ جواب دے تو ٹھہر جاتا ہے ورنہ کوچ کر جاتا ہے۔ وہ ذلیل ہے جس نے والدین کو بڑھاپے کی حالت میں پایا اور خدمت کر کے جنت حاصل نہ کی۔ مظلوم کی بد دعا سے بچو، کیونکہ اس کے اور اللہ کے درمیان کوئی چیز حائل نہیں ہوتی۔ دنیا کی محبت تمام برائیوں کی جڑ ہے۔ زیادہ نہ ہنسو، زیادہ ہنسنے سے دل مردہ ہو جاتا ہے۔ جب تم میں سے کسی کو غصہ آئے تو وضو کریں۔ رشوت لینے اور دینے والے دونوں جہنم میں جائیں گے۔ ہر کام کا بدلہ نیت کے مطابق ملے گا۔ مسلمانوں کے بارے میں نیک گمان رکھا کرو۔ سب سے اچھا شخص وہ ہے جو لوگوں کو نفع پہنچائے۔ مصافحہ کیا کرو، اس سے کینہ جاتا رہتا ہے۔ مزدور کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے اس کی مزدوری ادا کر دو۔ بسم اللہ پڑھو اور دائیں ہاتھ سے کھانا کھاؤ، اور جو چیز قریب ہو اس میں سے کھاؤ۔ صبح کا سونا روزی کو روکتا ہے۔ کسی کے عیبوں کی تلاش اور جستجو نہ کرو۔ جو لوگوں پر رحم نہیں کرتا، اللہ تعالی بھی اس پر رحم نہیں کرتا۔ نیکی اچھے اخلاق کا نام ہے، اور گناہ وہ ہے جو دل میں کھٹکے اور تو اس بات کو برا سمجھے کہ لوگ اس سے واقف ہو جائیں۔ تہمت لگانے والا جنت میں داخل نہ ہوگا۔ جب کوئی بندہ اللہ کے ڈر سے کانپتا ہے تو اس کے گناہ اس کے بدن سے ایسے جھڑتے ہیں جیسے درخت کو ہلانے سے اس کے پتے جھڑ جاتے ہیں۔ جو شخص خوف خدا سے روتا ہے وہ جہنم میں ہرگز داخل نہیں ہوگا، اسی طرح جیسے کہ دودھ دوبارہ تھنوں میں نہیں جاتا۔ اپنے دلوں کو زیادہ کھانے پینے سے ہلاک نہ کرو۔ جس طرح زیادہ پانی سے کھیتی تباہ ہو جاتی ہے، اسی طرح زیادہ کھانے سے دل ہلاک ہو جاتا ہے۔ شیطان تمہارے جسم میں خون کی طرح گردش کرتا ہے، اس کے ان راستوں کو بھوک سے بند کرو۔ نفس کے ساتھ جہاد بہترین جہاد ہے۔ گناہوں سے توبہ کرنے والا اس شخص کی طرح ہے جس سے کوئی گناہ سرزد نہ ہوا ہو۔ جس نے میری سنت کو زندہ کیا اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ قیامت کے دن میرے ساتھ ہوگا۔ اس شخص کا کوئی ایمان نہیں جس میں امانت نہیں، اور اس شخص کا کوئی دین نہیں جس میں عہد کی پاسداری نہیں۔ جس نے تجھے امین بنایا اس کو امانت لوٹا دے،
اور جس نے تیرے ساتھ خیانت کی اس کے ساتھ خیانت نہ کر۔ اللہ تعالیٰ قرض کے سوا شہید کے ہر گناہ کو معاف کر دیتا ہے۔ جس نے کسی خلاف سنت بات پیدا کرنے والے کو چھڑک دیا، اللہ تعالیٰ اس کے دل کو ایمان اور اطمینان سے بھر دے گا۔ میری امت میں سب سے افضل شہید وہ ہے جو ظالم حاکم کے پاس گیا، اسے نیکی کا حکم دیا اور برائی سے روکا، اور اسی وجہ سے قتل کر دیا گیا۔ ایسے شہید کا ٹھکانہ جنت میں حضرت حمزہ اور جعفر رضی اللہ عنہما کے درمیان ہوگا۔ جو مجھ پر درود بھیجنا بھول گیا اس نے جنت کا راستہ کھو دیا۔ دھوکہ، فریب اور خیانت جہنمیوں کا شیوا ہے۔ عنقریب امانت اٹھا لی جائے گی اور لوگ باہم تجارت کریں گے، مگر امین کوئی نہیں ہوگا، یہاں تک کہ کہا جائے گا فلاں قبیلے میں فلاں آدمی امین ہے، یعنی امین آدمی ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملے گا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، آنسو بہا اس دن پر جو تیری زندگی سے گزر گیا، اور اس دن میں کوئی نیکی نہیں ہوئی۔ خوف الہی سے تم میں سے جو رو سکے وہ روئے، کہ وہ دن آنے والا ہے کہ تم رلائے جاؤ گے۔ خواہ کوئی جانور مارا جائے یا کوئی درخت کاٹا جائے، اس کی وجہ اس کا اللہ تعالی کی تسبیح سے رک جانا ہوتا ہے۔ نیک لوگ دنیا سے دھیرے دھیرے کر کے اٹھا لیے جائیں گے، صرف وہ لوگ باقی رہ جائیں گے جو اس طرح بیکار ہوں گے جیسے جو اور کھجور کا چھلکا، اور ان سے اللہ تعالی کو کوئی تعلق نہ ہوگا۔ گلے اور شکوے سے زبان بند رکھو، راحت نصیب ہوگی۔ جس پر نصیحت اثر نہ کرے اسے سمجھ لینا چاہیے کہ اس کا دل ایمان سے خالی ہے۔ جو اللہ تعالیٰ کے کاموں میں لگ جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے کاموں میں لگ جاتا ہے۔ اخلاق یہ ہے کہ اپنے اعمال کا بدلہ نہ چاہا جائے۔ اے مسلمانوں، اللہ پاک سے ڈرو، اچھی طرح یقین کر لو کہ وہ وقت قریب ہے جب ہر پوشیدہ بات ظاہر ہو جائے گی اور لوگوں کو معلوم ہو جائے گا کہ ہر چیز میں تمہارا کتنا حصہ ہے، تم نے کیا کھایا اور کیا چھوڑا۔ برے لوگوں کی ہم نشینی سے تنہائی بہتر ہے۔ صبح اٹھنے میں پرندوں کا تم سے سبقت لے جانا تمہارے لیے شرمندگی کا سبب ہے۔ عدل و انصاف ہر چیز سے بہتر ہے۔ صدقہ فقیر کے سامنے عاجزی سے باادب پیش کرو، کیونکہ خوش دلی سے صدقہ دینا قبولیت کا نشان ہے۔ کفار سے جہاد جہاد اصغر ہے، اور نفس کا جہاد جہاد اکبر ہے۔ مصیبت کی جڑ کی بنیاد انسان کی گفتگو ہے۔ جوامردی اور اصل سخاوت یہ ہے کہ آدمی دوسروں کی تکلیف اپنے سر لے۔ عقل مند کی پہچان کم بولنا ہے۔ دل پر اکثر مصیبتیں آنکھ کے راستے سے آتی ہیں۔ لوگوں کو حق سے پہچانو، حق کو لوگوں سے نہیں۔ شریف آدمی علم کی دولت حاصل کر کے تواضع اختیار کر لیتا ہے، اور شریر آدمی علم حاصل کر کے متکبر ہو جاتا ہے۔ علم بغیر عمل کے بیکار سا ہے، اور عمل بغیر علم کے بیمار سا ہے۔ مجھے نئے کپڑوں میں دفن نہ کیا جائے۔ نئے کپڑوں کے زیادہ مستحق وہ ہیں جو زندہ ہیں اور برہنہ ہیں۔ انسان کمزور ہے، تعجب ہے کہ پھر وہ کیوں طاقتور خدا کی نافرمانی کرتا ہے۔ پرہیز کرو، پرہیز نفع دیتا ہے۔ عمل کرو، عمل قبول کیا جاتا ہے۔